اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ اسی کی طرف مرجعکم مرجعو لوٹنا ہے کم تمہیں جمیعاً سب کو الیہ مرجعکم جمیعا تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا حقاً سچا وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ اللہ کا سچا وعدہ ہے انہو بے شک وہ یبدأ پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو انہو یبدأ الخلق بے شک وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدو ثم پھر یعیدو وہ دہرائے گا ہو اسے ثم یعیدو پھر وہی اسے دہرائے گا لیجزیہ تاکہ وہ جزا دے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک بالقسطی انصاف کے ساتھ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ جزا دے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لہم لیے ان کے شراب پانی ہے من حمیم کھولتا ہوا لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی ہے وعذاب اور عذاب علیم دردناک بما بدلہ ہے اس کا کانو جو وہ تھے یکفرون کفر کرتے بما کانو یکفرون اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو کفر کے طبقات ہیں، اللہ کی راہ سے انحراف کیے ہوئے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حقیقت سمجھا دی ہے۔ دنیا میں وہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے منہ پھیرے رکھیں، لیکن بالآخر انہوں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے اور حشر کا دن آنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انہیں اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اے لوگو تم سب کا اسی کی طرف، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، چاہے دنیا میں جتنی مرضی عیاشی کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، لیکن بالآخر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کذب اور جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا پکا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر آگے فرمایا کہ وہی مخلوق کو ابتداً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہی اسے لٹائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو ابتداً پیدا کرنا جب کہ اس کا وجود نہ ہو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کوئی آرکیٹیکچر جب کوئی کسی چیز کا نقشہ بناتا ہے تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کسی نہ ہونے والی چیز کو ہونا کر دینا، اس کا وجود میں لے آنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور جب ایک بنی ہوئی چیز اس میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اس میں کمی کجی واقع ہو جائے، تو اس کو مرمت کرنا، اس کو دوبارہ اسی حالت میں لانا، یہ آسان ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ وہ ذات وہ ہے جو مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے. یبدأ کا مطلب ہے ابتدا کرنا، خلق کی ابتدا کرنا. فرمایا اس نے تو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کیا. جو انسانوں کو بنایا مٹی سے، پانی کے ملاپ سے، پھر اس کے اندر روح پھونکی، تو یہ ابتدائی طور پر وجود بنانا مشکل تھا. اور جب وہ مر جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اس کا جسم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر دوبارہ ان اجزاء کو جوڑنا، ان اجزاء کو ملانا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا اس وجود کا، تو یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے. مالک کے لیے نہ کوئی مشکل ہے نہ آسان ہے، لیکن بنسبت مخلوق کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر بنسبت یہ زیادہ آسان کام ہے. تو فرمایا وہی مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہے اور پھر وہی اسے لٹائے گا. تو یہ مت سمجھے کہ جب ہماری، جس طرح وہ مشرکین مکہ اعتراض کر دیتے تھے کہ کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گے پھر ہم اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو انسان کو اسی حالت میں لٹائے گی. کس وجہ سے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے. جو انہوں نے عمل کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے، ان کو انعام و اکرام سے نوازے، عدل کے ساتھ جیسا ان کا حق ہے. آگے فرمایا والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پینے کا پانی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ جو انہیں سزا ملے گی یہ بھی ان کے عمل کی وجہ سے ہوگی. وہ قیامت کا دن جزا کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن. مؤمنین صالحین جزا پائیں گے، انعام پائیں گے، اور جو کفار ہیں، نافرمان ہیں، وہ سزا پائیں گے. تو فرمایا جو کافر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. بما کانوا یکفرون، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اہل ایمان صالحین کو جو جزا ملے گی وہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازیں گے، اور جو کفار پائیں گے سزا، یہ اللہ کا عدل ہوگا. یعنی فضل اور عدل، یہ دونوں مظاہر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات سے ظاہر ہوں گے. اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 5، اس میں فرمایا ہوا وہ ذات ہے، وہ ہے الذی جس نے جعل بنایا الشمس سورج کو ضیاءً روشنی، جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا، والقمر اور چاند کو نوراً روشن، اور چاند کو روشن کیا، وقدر اور اس نے مقرر کی ہو اس کے لیے منازل منزلیں، وقدرہ منازل اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جان سکو، عدد شمار، السنین سالوں کا، والحساب اور حساب کا. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اس کے لیے یعنی چاند کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی، تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ، ما نہیں، خلق اس نے پیدا کیا، اللہ اللہ نے، ذالک یہ، الا مگر، بالحق کی
درست تدبیر کے ساتھ، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ. یفصلو، وہ تفصیل سے واضح فرماتا ہے، الآیاتی، نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالی وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سورج اور چاند اور ان کے نظام کے بارے میں اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا ہے کہ سورج کا نظام کیسے جاری ہے، چاند کا نظام کیسے جاری ہے، اور ان سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا. یہاں سورج کے لیے، سورج کے ساتھ اللہ تعالی نے لفظ ذکر کیا دیا، روشنی، کیونکہ سورج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے اختیار ملا ہے، جو اسے قوت ملی ہے، توانائی ملی ہے، طاقت ملی ہے، وہ اس کی وجہ سے از خود چمکتا ہے، از خود روشن ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے دیا کا لفظ ذکر کیا کہ وہ روشنی کا منبع ہے، وہاں سے روشنی پھوٹتی ہے، روشنی ظاہر ہوتی ہے. اور آگے فرمایا والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، روشن کیا. چاند کی از خود روشنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند یہ سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے تو پھر چاند سورج کی روشنی لے کر چمکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے چاند کو نورن فرمایا، والقمر نورا، اور چاند کو اس سے روشن کیا یعنی سورج سے. اور آگے فرمایا وقدرہ منازلہ، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، چاند کی منزلیں مقرر کی. یہ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، 12 برج ہیں، 28 منزلیں اور 12 برج ہیں. ہر برج کے لیے 2.5 منزلیں ہیں. چاند ہر شب ایک منزل میں یعنی 2.5 منزل تک رہتا ہے ہر شب، ہر برج میں. 12 برج ہیں تو یہ ٹوٹل 28 منزلیں ہیں، تو تقریباً ایک برج میں 2.5 منزلیں چاند طے کرتا ہے. اور مہینے میں، مہینہ اگر 30 دن کا ہو تو یہ 2 دن غائب رہتا ہے، اور اگر 29 دن کا ہو تو پھر ایک شب یہ غائب رہتا ہے. یہ چاند کی منزلوں کا ہے جو اللہ تعالی نے ذکر کی وقدرہ منازلہ، کہ ہم نے کم و بیش اس کی منزلیں مقرر کر دی. بعض نے زیادہ منزلیں بھی لکھی ہیں، بعض نے کم لکھی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے یہ اصولی طور پر بیان فرما دیا، یہ ہمیں اصول عطا کر دیا کہ چاند کی اللہ تعالی نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. آگے فرمایا اس کی مزید کس لیے یہ کیا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا شمار جان سکو اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو. سورج کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے مہینوں کا جو آنا جانا ہوتا ہے، دن کے وقت جو کاروبار ہوتا ہے سورج کے باعث ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں. اور پھر سورج کی حرکت کرنے کی وجہ سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی گرما، کبھی سردی. تو مختلف دنیا کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے. اور پھر چاند کی وجہ سے، چاند کی حرکت سے مہینوں کا نظام قائم ہوتا ہے،
سالوں کا نظام قائم ہوتا ہے، اور جو ہمارے نماز پڑھنے کے اوقات ہیں ان کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ پھر بعد جو اسلامی مہینوں کا بدلنا، اس کا چاند کے ساتھ تعلق ہے۔ بہت سی اعمال کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم ان چاند اور سورج کے ذریعے سالوں کا شمار کر سکو اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ اس لیے یہ چاند اور سورج کا نظام بنایا گیا ہے۔ آگے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کہ اللہ نے یہ نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، درست تدبیر کے ساتھ۔ اس میں کوئی لغویات شامل نہیں ہے، کوئی فضولیات شامل نہیں ہے۔ جس طرح انسان سے بعض اوقات فضول کام سرزد ہو جاتے ہیں، یا اپنے اوقات ضائع کر دیتا ہے، یا کوئی بے ڈنگی چیز بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے اس کارخانے قدرت میں، اس نظام میں کوئی بھی لغو اور فضول چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے درست تدبیر کے ساتھ ان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ ان کا ایک نظام باقاعدہ نظم و ضبط سے جاری ہے۔ کتنے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، مگر اس نظم و ضبط میں فرق نہیں آیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے تخلیق کیا ہے۔ آگے فرمائیں یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو بھی سائنس کا علم رکھتا ہے، سائنٹیفک نالج رکھتا ہے، جو بھی جانتا ہے، جو ان پر تحقیق کرے گا، مون پر، سن پر، ان کی گردش پر، ان کی منازل پر، ان کی سٹیجز پر، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے فائدہ نظام نہیں بنایا، بلکہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اسی نظم و ضبط سے جاری ہے۔ فرمایا یہ ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اہل علم کے لیے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اہل علم ان اجرام سماوی کا ادراک کر لیں گے، ان کی حقیقت کو پا لیں گے کہ اس میں کیا حکمتیں انسانوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 6، اس میں ارشاد فرمایا اِنَّا بے شک فی اختلاف اللیل، فی میں اختلافی بدلنے میں، اللیل رات، والنہاری اور دن، اِنَّا فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما اور جو کچھ خلق اللہ خلق پیدا کیا اللہ نے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، لآیات لقوم یتقون، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس طرح اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں سورج، چاند اور ان کے نظام اور ان کے فوائد کے بارے میں ہمیں بتا دیا، اسی طرح اس آیت مبارکہ میں رات اور دن کی گردش کے بارے میں، کہ یہ جو رات آ رہی ہے، پھر رات جا رہی ہے، دن نکل رہا ہے، پھر دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ رات کی تاریکی ویسے ہی نہیں آ جاتی، اور دن کی سفیدی ویسے ہی ظاہر نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ بھی کاملاً ایک نظام کے تحت جاری ہے، جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ایک پورے نظام کے تحت، سسٹم کے تحت یہ جاری ہے۔
تو فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آگے فرمایا اللہ تعالی نے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں تخلیق کیا ہے، سورج اور چاند کے علاوہ بھی ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں اور مخلوقات ہیں، شہاب ثاقب، اور پھر جتنا اور نظام ہے، خلا کا نظام، جتنا بھی یہ فرمایا آسمانوں کا نظام ہے، اور پھر زمین میں جو نظام ہے، دریا، سمندر، چشمے، بادلوں کا آنا، بارش برسنا، اور پھر زمین سے نباتات اگنا، پھل، سبزیاں، اناج پیدا ہونا، یہ سارا جو کچھ، اور یہاں سے نباتات نکلنا، پھر جمادات نکلنا، معدنیات کا حصول ہونا، لوہا، چاندی، سونا، گیس، پٹرول، یہ جو کچھ بھی، اور میں جو کچھ بھی اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں جو لوگ متقی ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پیدا کردہ چیزوں میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا بنانے والا، ان کا بنانے والا موجود ہے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بہت سے منکر پیدا ہو گئے ہیں. یورپ میں، مغرب میں تو عیسائیت سے، یہودیت سے لوگ متنفر ہو گئے ہیں، وہاں بہت سے منکرین وجود باری تعالیٰ ہو گئے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمانوں کے اندر بڑے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، وجود باری تعالیٰ کے منکر، ایتھیسٹ پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ سارا نظام بس ایسے ہی جاری و ساری ہے. حالانکہ انسان اگر خود اپنی دنیا کے معاملات پر غور کرے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ انسان کا اپنے جسم کا نظام، اگر وہ اس کی کیئر نہ کرے تو جسم ہلاکت میں مبتلا ہو جائے. اگر اپنے گھر بار کے حالات کی طرف توجہ نہ کرے، کیئر نہ کرے، گھر بار کے معاملات خراب ہو جائیں. تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیا ویسے چل رہا ہے؟ نہیں، اس کو چلانے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے دلائل دیے، اپنی نشانیاں ذکر کی. پھر اس کے بعد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 7، اس میں فرمایا انا بے شک اللہ زینا وہ جو لا یرجونا، لا نہیں یرجونا امید رکھتے، لقاءنا ہم سے ملنے کی، ہم سے ملاقات کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، ملاقات کرنا. وردو اور وہ خوش ہیں، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی سے، وردو بالحیات الدنیا اور وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں. وطمئنو اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں، بیا اسی سے. والذین اور وہ جو ہم وہی ان سے آیاتنا ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے، غافلون غافل ہیں. والذین ہم عن آیاتنا غافلون اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کی اور جو آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے ان لوگوں کو کچھ علامات ذکر کی ہیں. پہلی علامت ان کی ذکر کی ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملاقات کی، ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. یہی مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کے منکر ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس کے منکر ہیں، جو ثواب اور عذاب کا نظام ہونا ہے اس کے منکر ہیں۔ بس وہ سمجھتے ہی نہیں آخرت کو کچھ۔ آگے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، وہ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں، لذات ہیں، خواہشات ہیں، جو یہاں انسان کے لیے سہولتیں ہیں، بس وہ اسی پر خوش ہے، اسی میں مگن ہے، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ وہ اسی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں جیسے مرضی عمل کرتے رہیں، حلال کرتے رہیں، حرام کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، اسلام کرتے رہیں، ایمان کرتے رہیں، فرمایا بس وہ دنیاوی زندگی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں آیات سے مراد یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن شریف، اس سے مراد یہ ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی قرآن کی آیات کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے احکام کی شکل میں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا، کہ وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، نہ قرآن کو تھامتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو تھامتے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ آیت نمبر 8 میں ذکر کیا، سورہ یونس آیت نمبر 8 میں، اس میں فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، مأوا ٹھکانہ ہے، ہم ان کا، النار جہنم، اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بما، اس سبب سے، ان اعمال کے بدلے میں، کانو جو وہ تھے، یکسبون کماتے، بما کانو یکسبون، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی آیت میں نشانیاں ذکر کر دی ہیں کہ 4 علامات ہیں، 4 نشانیاں ہیں، آخرت کے منکر، دنیاوی زندگی پر خوش اور دنیاوی زندگی پر مطمئن اور اسی کو سب کچھ سمجھنا، اور اللہ کی آیات سے غفلت، قرآن سے بھی حضور کی ذات سے بھی انحراف کرنا، غفلت کرنا۔ ان یہ چاروں علامات جن میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم، بما کانوا یکسبون، اور یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، عدل ہوگا ان کے ساتھ، کہ جیسے دنیا میں کما کرے تو اب اللہ کا عدل ہوگا تو وہ اپنے اعمال کی کیے کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو 4 بدعمالیوں کا ذکر ہوا، عقائد، بعد نظریات کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے، اپنی ذات پر کما کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔